دور دراز کے ایک سرکاری اسکول میں تاریخ کا پیریڈ ہو رہا تھا۔ اچانک محکمہ تعلیم کا ایک افیسر داخل ہوا اور ایک شرارتی نظر آنے والی لڑکی عائشہ کو کھڑا کر کے سوال کیا، بتاؤ سومناتھ کس نے توڑا؟ عائشہ اس نئے افیسر کے اچانک سوال سے بوکھلا گئی اور بولی، سر قسم لے لیں میں نے نہیں توڑا۔ افیسر کو اس لڑکی کی کم علمی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کلاس میں موجود ٹیچر سے کہا، دیکھیے سر، میں نے اس سے پوچھا سومناتھ کس نے توڑا، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں توڑا۔ ٹیچر نے جواب دیا، سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسی نے توڑا ہوگا کیونکہ یہی ہر الٹا کام کرتی ہے۔ ٹیچر کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر محکمہ تعلیم کے افیسر کا پارا چڑھ گیا اور اس نے پرنسپل کو بلوا لیا اور اس سے کہا، میں نے اس لڑکی سے پوچھا سومناتھ کس نے توڑا، یہ کہتی ہے میں نے نہیں توڑا، اور جب آپ کے اسکول کے تاریخ کے ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسی نے ہی توڑا ہوگا، آپ کے اسکول میں یہ قابلیت ہے؟ پرنسپل صاحب نے رازدارانہ لہجے میں جواب دیا، سر توڑ دیا ہے تو کیا ہوا، جانے دیں، بیچاری چھوٹی سی بچی ہی تو ہے، آپ مجھے بتائیں کتنا نقصان ہوا، بات کو یہیں دبا دیتے ہیں۔ یہی حال آج کل ہماری تعلیم کا ہے۔ ایک میاں بیوی نے رومانس کا خفیہ نام الیکشن رکھا ہوا تھا۔ کسی ویک اینڈ پہ دونوں میں بات چیت بند تھی۔ شوہر نے بیٹے کے ذریعے بیوی کو پیغام بھیجا کہ بھول نہ جانا آج الیکشن ہے۔ بیوی نے جل کر واپسی جواب بھیجا، آج اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ شوہر نے بیٹے سے کہا، جا کر ماں سے کہو اگر آج یہاں الیکشن نہیں ہوں گے تو میں کسی اور حلقے میں جا کے ووٹ ڈال آؤں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو پھڑک کر بولی کہ اپنے باپ سے کہو اگر اس نے کسی اور حلقے میں ووٹ ڈالا تو خدا کی قسم میں بھی گھر میں ایسا پولنگ سٹیشن کھولوں گی کہ بغیر شناختی کارڈ والوں کے بھی ووٹ ڈلواؤں گی۔ شیخ کے گھر مہمان آ گیا۔ شیخ نے پوچھا، بھائی ٹھنڈا لوگے یا گرم؟ مہمان خوش ہو کر بولا، ٹھنڈا۔ شیخ، جوس لوگے یا کولڈ ڈرنک؟ مہمان، کولڈ ڈرنک۔ شیخ، بوتل میں یا گلاس میں؟ مہمان، گلاس میں ہی دے دو یار۔ شیخ، سادہ گلاس میں یا ڈیزائن والے میں؟ مہمان تنگ آ کر بولا، ڈیزائن والے گلاس میں دے دو بھائی۔ شیخ، یار ہمارے گھر میں ڈیزائن والا گلاس نہیں ہے۔ ایک چرسی بجھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ چرسی بولا، سگریٹ پی رہا ہوں۔ آدمی بولا، یہ تو بجھا ہوا ہے۔ چرسی، مولا خوش رکھے، سائلنٹ تے لایا ہویا اے۔ ایک آدمی پبلک ٹوائلٹ میں بیٹھا اپنی حاجت پوری کر رہا تھا۔ اسے اچانک ساتھ والے ٹوائلٹ سے آواز سنائی دی، کیا حال ہے؟ آدمی گھبرا کر، ٹھیک ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا کر رہے ہو؟ آدمی، ضروری کام سے بیٹھا ہوں۔ پھر آواز آئی، کام کیسا چل رہا ہے؟ آدمی اور گھبرا کر بولا، رک رک کے چل رہا ہے۔ پھر آواز آئی، یار میں تمہیں تھوڑی دیر بعد میں کال کرتا ہوں۔ کوئی الو کا پٹھا ساتھ والے ٹوائلٹ سے میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ ایک پٹھان کا والد فوت ہو گیا، وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کے موبائل پر فون آیا۔
فون پر بات کرنے کے بعد پٹھان نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ کوئی اور رشتہ دار مر گیا ہے کیا؟ پٹھان نے کہا، بہن کا فون آیا تھا، اس کا ابو بھی فوت ہو گیا ہے، اب میں اس کے لیے رو رہا ہوں۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیال خان۔ پھر اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ میراسی کو بخار ہو گیا، اپنی بیوی کو بولا، میں تے ہن مر جانا ہے، تو شادی کر لویں تے میری نویں جتی تے کپڑے نویں خامند نو دے دیویں۔ بیوی زور زور سے رونے لگی۔ میراسی بولا، میری جان حوصلہ کر، ہلی تے میں زندہ ہاں۔ بیوی بولی، سرتاج میں تے اس گل تے رو رہی ہاں کہ تہاڈا کوئی سوٹ اچھو نو پورا نہیں آندا۔ ٹریننگ کے دوران افسر نے سپاہی سے پوچھا، رب نواز تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نواز، سر یہ بندوق ہے۔ افسر، یہ صرف بندوق نہیں ہے رب نواز، یہ تمہاری عزت ہے، شان ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ماں۔ افسر دوسرے پٹھان سپاہی سے، گل خان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گل خان بولا، سر یہ رب نواز کی ماں ہے اور ہمارا خالہ لگتا ہے۔ ہسپتال میں خاتون کے ہاں چھٹا بچہ پیدا ہوا۔ نرس، خاتون سے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، آپ نے کیا مانگا تھا، بیٹا یا بیٹی؟ خاتون، کچھ بھی نہیں بہن، بس نہانے گئی تھی اور اس کے ابو سے تولیہ مانگا تھا۔ پپو دادی سے، آپ ٹی وی میں کام کرتی ہیں؟ دادی حیرانگی سے، نہیں تو بیٹا، مگر ایسا کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ پپو، وہ امی کہہ رہی تھی آ گئی بڑھیا، اب دیکھنا روز نیا ڈرامہ کرے گی۔ شادی میں دلہن کا ایکس بوائے فرینڈ بھی حاضر تھا۔ دلہن کے باپ نے پوچھا، جی آپ کون؟ لڑکا بولا، جی میں سیمی فائنل میں باہر ہو گیا تھا، اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔